أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اپنا سارا پچھلے ویک کا ریویژن اور اس کا لیسن مجھے سنایا اور بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کا جو شوق ہے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے، اور اسی طرح آپ لوگ دل لگا کر سیکھیں، اپنے پراپر نوٹس بنائیں۔ جو روز کا سبق ہو، 3-4 لائنیں ہی تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنا لیں، اس میں آپ ایک پین اور ایک مارکر رکھ لیں، بس ہیڈنگز دیں اور اس کے اندر لکھتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو آگے بھی کام آئے گا، ریویژن کے کام آئے گا اور کسی کو بتانے کے بھی کام آئے گا، کیونکہ علم کی اس دولت کو آپ نے صرف اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، انشاءاللہ آگے پھیلاتے جانا ہے اور اپنے لیے اس دنیا میں صدقہ جاریہ بنانا ہے، کیونکہ جو آگے اسی علم سے مستفید ہو کے پڑھے گا، ایک لفظ بھی ٹھیک کر کے اگر اس کی ایک غلطی بھی آپ نے دور کر دی تو جب تک وہ قرآن پاک پڑھے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 6، لحن جلی کی اقسام ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ لحن ہوتی ہے غلطی اور جلی ہوتی ہے میجر، بڑی غلطی، جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 3 ہم پڑھ چکے تھے اقسام: تبدیلی حرف، نقصان حرف اور زیادتی حرف۔ آج ہم پڑھیں گے غلطی نمبر 4، لحن جلی کی قسم نمبر 4، تبدیلی حرکات۔ تبدیلی حرکات سے مراد ہے تلاوت کے دوران حروف پر موجود حرکات، یعنی زبر، زیر، پیش کو بدل کر پڑھنا۔ مثلا ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، جیسے اگر لکھا ہوا تھا انعمت، انعمت کو انعمت پڑھنا، غلطی ہو گئی، لکھا ہوا انعمت تھا اور اس کو ہم نے غلطی سے انعمت پڑھ دیا، چاہے جلدی میں پڑھا یا بے دھیانی میں پڑھا، لیکن ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے انعمت کی جگہ انعمت خدا نخواستہ پڑھ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مطلب میں کیا فرق پڑا۔ انعمت کا مطلب تھا تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا، اور جب ہم نے پڑھ دیا انعمت تو میننگ کیا ہو گیا؟ میں نے انعام کیا، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ صرف ایک حرکت، زبر کی جگہ ہم نے خدا نخواستہ پیش لگا دی، انعمت پڑھ دیا، تو کیا کیا ہم نے؟ سارا معنی بدل کے رکھ دیا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم جو بھی ہم اپنی تلاوت کریں گے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہم نے حرکات نہیں تبدیل کرنی، بہت دھیان سے ایک ایک حرف کو ملا کر بہت دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک حرف کے اوپر زبر کو دیکھنا ہے، ایک زیر کو دیکھنا ہے، پیش کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک مخارج کی طرف۔ ہم نے کتنے مخارج پڑھ لیے ہیں؟ الف، با، تا، ثا، جیم، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہا کا مخرج۔ ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو حلق کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ دیکھیں حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ حلق کا ایک حصہ منہ کی جانب ہوتا ہے، اس لیے اسے حلق کا منہ کی جانب والا حصہ کہتے ہیں۔ ایک درمیان میں ہوتا ہے، وسط میں، اس کو درمیان والا، اور حلق کا لاسٹ جو پورشن ہے یا حصہ ہے وہ سینے کی طرف ہے، ریبز کی طرف، سینے کی طرف، جو ہم گہرائی سے جس کو ادا کرتے ہیں، جیسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہاں جو ہے وہ حلق کے سینے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے حلق کے ہم نے جو 3 حصے پڑھے ہیں، جو ہا ہے، ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو درمیان میں واقع ہے۔ اس کا مخرج چیک کر لیتے ہیں۔ آہ،
اح اوہ. آپ فیل کر رہے ہیں جو اردو میں حلوے والی ہے ہوتی ہے وہ عربک میں عربی میں ہے نہیں ہوتی، وہ ہا ہوتی ہے. ہا کا آپ میں کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں. کافی لوگوں کا کوسچن ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہم پڑھیں. اس کو ہے بھی نہیں پڑھنا، اس کو خے بھی نہیں پڑھنا. خے جو نقطے والی خے ہوتی ہے اس میں خراش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تھوڑے سے میرے آپ کو آواز سے بھی فیل ہو رہا ہوگا. خے، ٹھیک ہے. تو وہ عربک میں خو ہوتا ہے، اس کا مخرج ہم آگے پڑھیں گے. جو ہا ہے اس میں ایک سانس کی آواز حلق سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بالکل خے بھی نہیں بنتی، وہ بالکل ہے بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے. ہا، اح، اح، اوہ، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج ایک اگلا مخرج بھی پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو ان دونوں کا ڈیفرنس کلیئر ہو سکے. نیکسٹ مخرج ہے خو کا مخرج. خو جو اردو میں خے خرگوش ہوتا ہے وہ عربی میں خو. ہا، خو. خو کا مخرج، خو حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب واقع ہوتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا 3 حصے ہوتے ہیں. خو حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب واقع ہوتا ہے. خو کی آواز میں خراش ہوتی ہے اور اس کی آواز پر ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں اب 2 صفات لگ گئی ہیں خو کے ساتھ. ایک تو ہم نے اس کا مخرج پڑھ لیا. مخرج کیا ہے؟ حلق کا کون سا حصہ ہے جہاں سے خو ادا ہوتا ہے؟ منہ کی جانب والا. ابھی میں نے بتایا تھا نا 3 حصے ہوتے ہیں. منہ کی جانب والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے. اور خو کی آواز کی 2 پراپرٹیز ہیں، 2 خصوصیات ہیں، 2 صفات ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 اس میں خراش ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں اخ، اخ، اخ. فیل ہو رہا ہے؟ اخ، اخ، اخ. تو پہلے شروع میں اس لیے ذرا زیادہ زور دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو آپ نارمل ہو جائیں گے. شروع میں آپ کو باقاعدہ ایسے گلے سے ہی آواز نکالنی ہے خراش کی، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 2 مخرج پڑھ لیے ہیں اور آپ نے اپنے لیسن میں ان کو اسی طرح سے سنانا ہے. اخ، اح، اوہ. اخ، اخ، اوہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو پر بھی کر رہی ہوں. پر کرنے کے کون سے 2 سٹیپس ہیں؟ نمبر 1 ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور نمبر 2 زبان کو پیچھے سے اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے تو منہ پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، موٹا ہو جائے گا. خو، خو، اخ، اخ، اوہ. ہمارے کتنے مخرج ہو گئے؟ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خو. آپ نے بھی اسی طرح سے گھر میں اونچی آواز میں پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ میرے سبق کے ساتھ ساتھ لیسن میں ساتھ ساتھ آپ پیچھے پیچھے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے. اب لاسٹ پورشن ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں پڑھنے کا. تو سب مل کے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ ہم نے 4 پوائنٹس پڑھ لیے تھے. نمبر 1 زمین کے قریب ترین ہونا ہے، نیچے ہو کے بیٹھنا ہے اور چہرہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی، باتیں نہیں کرنی، ذکر الہی نہیں کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے. اور لاسٹ تھا زمین سخت ہو تو اسے نرم کر لیں. آج ہم نمبر 5 پوائنٹ پڑھیں گے. قضائے حاجت کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑا رکھیے، اس پر بوجھ کم ڈالیے اور بائیں پاؤں کو پورا زمین پر رکھیں اور اس پر وزن دے کے بیٹھیں. یہ اتنا پیارا طریقہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں یا آپ دوبارہ اس کو ریورس کر کے سن لیں، یہ زیادہ بیٹر ہوگا تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے. کہ اگر آپ سائنٹیفیکلی بھی اس طریقے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح سے ہمارے پیٹ کے اندر چھوٹی اور بڑی آنتوں کی پوزیشن ہے اور پھر پخانہ نکلنے کی جو جگہ ہے وہ بھی لیفٹ سائڈ پر ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے الٹیمیٹلی کھانا سارا ہضم ہو کے چھوٹی آنت سے پھر بڑی آنت سے ہوتے ہوئے اس لوپ میں سے گزرتے ہوئے لیفٹ سائڈ سے ہو کے وہ باہر نکلتا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑا رکھیے، یعنی کہ اس پر بوجھ کم ڈالیے،
سارا آپ نے بوجھ بائیں سائڈ پر ڈالنا ہے اور بائیں پاؤں کو پورا زمین پر رکھیں اور اس پر وزن دے کر بیٹھیں۔ اس کا مزید ڈیٹیل میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل بھی دی گئی کہ کیسے بیٹھنا ہے۔ نوٹ: بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر اور ہتھیلی بائیں کان کے نیچے رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا پیارا طریقہ ہے کہ آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے بیٹے کو اس طرح سی پوزیشن میں جو ہے نا بٹھا کے آپ کو اس کی پکچر یا کوئی اس طرح کی میں آپ کو سینڈ کر دوں، کوئی ڈھونڈ کے، آپ کو اندازہ مزید ہو جائے گا کہ کیسے بیٹھنا ہے۔ کہ جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں بیچارے اسی پریشانی میں، ان کا اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اتنی ایک ان کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، وہ بھی اگر اس طریقے سے بیٹھ کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور اس کو میں نے خود جن جن کو بتایا ہے ان سے میں نے سنا ہے کہ بہت واقعی اس سے ان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔